سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 45، آخری رکوع آیت نمبر 284۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، اور آپ حضرات نے اس میں یہ پڑھ لیا اور سن لیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کے احکامات، اعتقادات، معاملات، عبادات اور اخلاق کا تذکرہ کر کے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرے، اس کی اطاعت کرے۔ تو آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی یہ صفت بیان فرماتے ہیں کہ وہ کس طرح اللہ کی عبادت اور اطاعت کیا کرتے تھے۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس کا ترجمہ دیکھیے، پھر دو باتیں کرتے ہیں اس پر۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ زمین اور آسمان، اس میں جو کچھ ہے اس کا واحد تنہا وحدہ لا شریک مالک وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُبْدُوا اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز، ما فی انفسکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا چھپاؤ اس کو، یحاسبکم بہ اللہ یحاسبکم حساب کرے گا تمہارا بھی اس کا اللہ اس کا حساب کرے گا تمہارے ساتھ۔ یعنی انسان جو کچھ بھی کرے گا وہ دل میں چھپاتا ہے یا ظاہر کرتا ہے، کیونکہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے یہ اللہ کی ہے اور اللہ کا علم ہے اس کے اوپر۔
تو اللہ پاک ہر ایک ذرے کا حساب کرے گا تمہارے ساتھ۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پس بخشے گا جس کو چاہے گا، وَيُعَذِّبُ، اور عذاب دے گا، مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے اللہ، جس کو چاہتا ہے تو عذاب دے گا، جس کو چاہتا ہے تو بخش دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، واللہ، اور اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ملکیت بھی اللہ کی، اور ایسی ملکیت نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہ ہو، اللہ کو پتہ بھی ہے سب کچھ کا، اور ایسے بے اختیار ذات بھی نہیں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بے خبر ہے اور اس کا حساب نہیں کرے گا، بلکہ ذرے ذرے کا حساب کرے گا۔ پھر اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے تو عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت اور قوت صرف اللہ کی ہے اور اللہ کے سوا کسی کی نہیں چلتی۔ آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دے گا، جس کو چاہتا ہے بخش دے گا۔ یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کے اوپر سخت گراں گزری یہ آیت، اور کہتے ہیں کہ اشتد الآیت علی الصحابہ، صحابہ پر یہ آیت بڑی سخت محسوس ہوئی، گراں گزری۔ تو صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے ہمارے اوپر کچھ احکامات فرض کیے جس کے ہم طاقت رکھتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آیت نازل ہوئی اس کی تو ہم طاقت نہیں رکھتے، دل میں ہماری کیا بات آتی ہے، کیا خیال آتا ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے، تو کیا اللہ اس کا بھی حساب کرے گا؟ یہ تو بہت مشکل ہو گیا، یہ تو بہت مشکل ہے ہمارے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتریدون ان تقولوا ما قالوا اہل الکتاب، جو اہل کتاب نے کہا کیا وہ لوگ، وہ بھی تم لوگ بھی وہی کہنا چاہتے ہو؟ اہل کتاب اور ان کے واقعات سورہ بقرہ میں گزرے ہیں کہ جو حکم بھی ان کی طرف نازل ہوا تو اس میں کوئی اپنے لیے راستہ ڈھونڈتے تھے، بلکہ کبھی کبھی تو کہتے تھے سمعنا وعصینا، کہ ہم نے یہ حکم سن لیا اور ہم نہیں مانتے، اس کو قبول نہیں ہے ہمیں یہ چیز۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا اور آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ یہ تو بہت مشکل ہے، بلکہ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہیے سمعنا، ہم نے سن لیا اللہ کے حکم کو، واطعنا، اور ہمیں قبول ہے اللہ کا یہ حکم، غفرانک، یا اللہ تیری بخشش چاہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، والیک المصیر، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ آپ لوگوں کو تو یہ کہنا چاہیے تھا جواب میں۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو سب کے سب ان کا ایمان بڑھ گیا اور آمادہ ہوئے اور فوراً کہنے لگے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحابہ کی اطاعت کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ فوراً دوسری آیت نازل فرمائی، اور اس میں صحابہ کے اس عمل کو کہ فوراً ہی جو چیز ان کے اوپر گراں گزری اور مشقت والی تھی اور تکلیف دہ تھی اور ایک طرح ناممکن تھی، اس میں بھی صحابہ نے کہا سمعنا واطعنا، تو اللہ نے ان کی صفت میں یہ اگلی آیت نازل فرمائی۔ تو فرماتے ہیں آمن الرسول، ایمان لے آئے رسول، بما انزل، جو کچھ نازل کیا گیا ہے، الیہ، اس کی طرف، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، رسول تو اس پر ایمان لائے ہی، والمؤمنون، اور مومنون بھی ایمان لے آئے، جو ان کے ساتھ صحابہ ہے، مسلمان ہے، وہ بھی اس پر ایمان لے آئے۔ اللہ پاک نے رسول علیہ السلام کو نام سے نہیں پکارا بلکہ فرمایا آمن الرسول، رسول ایمان لے آئے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مزید عزت دینے کے لیے ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ اپنے بزرگوں، اپنے علماء اور اپنے مرشدوں کے نام لے کر کسی کو نہ پکارے، اپنے والدین کو، بڑوں کو نام لے کر نہ پکارے، بلکہ عزت والے نام سے پکارے، عزت والے نام سے نام لے کر۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی نہیں پکارا تاکہ اور عزت کے ساتھ اس کا نام لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل آمنا، ہر شخص نے ان میں سے آمنا ایمان لے آئے، باللہ، اللہ پر،
وملائکتہ اور فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق وہ یہ کہتے ہیں لا نفرق نہیں تفریق کرتے ہم، بین احد من رسلہ اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان میں بھی تفریق نہیں کرتے، بلکہ سب کے سب اللہ کے رسول اور پیغمبر مانتے ہیں۔ صحابہ ایسے لوگ ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے سب کے سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ایک نبی پر بھی ایمان کوئی نہیں لاتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس پر ایک واقعہ یاد آیا، ایک مسلمان تھے اور ایک عیسائی اور ایک یہودی، تینوں کا آپس میں مناظرہ ہوا۔ تو ایک گروہ کہتا تھا، مسلمان کہتا تھا ہم جنت میں جائیں گے آپ لوگ نہیں جائیں گے، یہود اور نصارہ۔ عیسائی کہتے تھے ہم جائیں گے آپ لوگ نہیں جائیں گے، اور یہودی ان کا اپنا دعویٰ تھا۔ تو دلیل مانگی گئی کہ اچھا کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جائیں گے جنت میں اور باقی لوگ کوئی نہیں جائے گا؟ تو یہود نے کہا کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے اور زبور پہ ایمان لاتا ہے تو وہی صرف جنت میں جائے گا، اور جو اس کے علاوہ کے لوگ ہیں وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ عیسائی کہنے لگے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل پر ایمان لاتے ہیں وہ لوگ جنت میں جائیں گے، جو ان پر ایمان نہیں لاتے وہ نہیں جائیں گے۔ جو مسلمان ہیں وہ کہنے لگے کہ دیکھو اگر یہودی کی بات صحیح ہو کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر اور تورات پہ ایمان رکھتا ہے وہ جنت میں جائے گا اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، تو یہودیوں کے ساتھ ہم بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہم بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں اور تورات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور عیسائی جو کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، انجیل پر ایمان لاتے ہیں، وہ جنت میں جائے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ تو اگر عیسائی جنت میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام پر اور تورات پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری بات صحیح ہوئی اور صحیح ہے کہ جو نبی آخر الزمان پر ایمان رکھتا ہے صرف وہی جنت میں جائے گا، جو ان پر ایمان نہیں رکھتا وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو ہم تو جائیں گے لیکن آپ میں سے کوئی بھی جنت میں جانے والا پھر نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ تو نبی آخر الزمان پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو یہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ وہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے سب تمام کے تمام پیغمبروں پر ایمان لائیں گے، لا نفرق، آپس میں کوئی تفریق نہیں کریں گے کہ اس پر ایمان لانا ہے اس پر نہیں لانا۔ صحابہ کرام کی اس ادا کی تعریف میں اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، وقالوا اور کہنے لگے یہ صحابہ، سمعنا سن لیا ہم نے اللہ کے حکم کو، اگرچہ یہ مشقت والا ہے لیکن اللہ کا حکم ہے تو منظور ہے ہمیں، وَأَطَعْنَا اور قبول ہے ہمیں یہ حکم، اطاعت کی ہم نے اللہ کی، غفرانک ہم بخشش چاہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب تیری بخشش چاہتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ دعا نصیحت کی کہ آپ نے یہ کہنا ہے تو وہ سب کے سب یہ کہنے لگے، اللہ نے اس کی تعریف کی۔ جب یہ مکالمہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرمی والے احکام نازل فرمائے اور ہمارے اوپر کرم کیا، اور یہ بات اٹھا لی گئی کہ جو بھی دل میں آئے اس کا حساب ہوگا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، ہر بات کا حساب نہیں ہے۔ جو اختیاری عمل ہے اس کا حساب ہے، جو غیر اختیاری ہے اس کا حساب نہیں ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، لا یکلف اللہ نہیں مکلف بناتا اللہ پاک نفساً کسی کو بھی الا وسعها مگر اس کی طاقت کے مطابق، جو جتنی طاقت رکھتا ہے اللہ پاک اس کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ لہا ما کسبت جو کچھ بھی کسی نے کیا ہے اسی کا فائدہ، اسی کی کمائی اسی کے لیے ہے، وعلیہا اور جو کچھ بھی برا کیا ہے تو وعلیہا اسی کے اوپر ہے، مکتسبت جو کچھ بھی کیا ہے اس نے۔ جو بندہ عمل کرتا ہے تو ہی اس کو اجر ملے گا اور نقصان عذاب ملے گا اگر کوئی گناہ کرتا ہے، جو نہیں کرتا ہے تو اس سے اس کی پوچھ نہیں ہوگی۔ تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے۔ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اعمال دو قسم کے ہیں، ایک وہ عمل ہے جو ہم کرتے ہیں ظاہری عمل، زبان سے ہاتھوں سے، وہ پھر دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو ہم خود اپنے اختیار سے کرتے ہیں
خود چاہتے ہوئے کرتے ہیں. جیسے نماز کے لیے آپ لوگ ماشاءاللہ آ گئے تو اپنے اختیار سے آ گئے. آپ نے نماز پڑھی درس میں بیٹھے ہوئے اپنے اختیار سے بیٹھے ہوئے, کوئی غلطی سے نہیں بیٹھا. یا کوئی عمل جو بھی بندہ کرتا ہے, کہیں پہ نظر اس کی اٹھتی ہے, کچھ سنتا ہے, کہیں کی طرف چلتا ہے, کوئی کام کرتا ہے, اپنے اختیار سے کرتا ہے تو اس کا حساب ہے. اگر ایسا کوئی عمل اس سے سرزد ہو جاتا ہے جو اس کے اختیار سے نہیں ہے بلکہ خطا ہوئی اس سے, تو اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے, اس کے اوپر اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا. تو خطا کا کوئی حساب نہیں. دوسرا, جو عمل دل میں ہے, جو دل میں قصداً کوئی ارادہ کرتا ہے, کوئی عمل کرتا ہے, اس کی نیت کرتا ہے, تو اس کا تو حساب ہوگا. لیکن کوئی قصداً نہیں کرتا, ویسے ہی خیال آئے. قصداً کیا مطلب؟ کوئی دل سے ہی اللہ کو نہیں مانتا, کفر اور شرک کرتا ہے, یا دل میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے, تکبر کرتا ہے, غرور کرتا ہے, دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. وہ زبان سے نہیں کہتا, دل میں اس کا خیال آیا, قصداً آیا, ارادتاً آیا, اس کی پکڑ ہوگی, اللہ پاک اس سے پوچھے. لیکن کوئی ویسے خیال آیا دل میں, ارادتاً نہیں آیا, تو اس کا حساب اللہ پاک نہیں کرے گا. یہ اللہ پاک نے نرمی والے احکامات نازل کرے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا تحدث عبدی بأن يعمل حسنة, جب میرا بندہ کسی نیکی کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے یا بات کرتا ہے یا دل میں خیال لاتا ہے, فأنا اکتبها له حسنة, تو میں اس کے لیے فوراً وہ نیکی لکھ دیتا ہوں. اور جب وہ کسی برائی کا عمل کرتا, برائی کا ارادہ کرتا ہے, تو میں نہیں لکھتا, اپنے فرشتوں کہتا ہوں مت لکھو. پھر اگر وہ عمل کرتا ہے, نیکی کا ارادہ کیا, نیکی تو مل گئی, اگر وہ عمل کرتا ہے میں 10 نیکیوں کا اجر دیتا ہوں اسے. جیسے نماز کے لیے آنے کی نیت کی تو نیت کرنے پہ اجر, پھر جب آپ نے نماز پڑھ لی تو 10 مرتبہ اس کا ایک نیکی وہ 10 کے برابر ہے, جیسے پہلے گزر بھی چکا ہے. لیکن اگر کوئی برائی کی نیت کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کی نیت کے اوپر اسے گناہ مت لکھو. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرا بندہ خود قصداً اور ارادتاً گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور کرنے بھی جا رہا ہے, پھر بھی آپ اس کے گناہ نہیں لکھواتے ہم سے, ہمیں نہیں کہتے کہ اس کے گناہ لکھو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے, وہ فرماتے ہیں ارقبوہ, آپ نظر رکھیے ان کے اوپر, اگر یہ لوگ یہ گناہ کر ڈالے تو تب لکھنا میرے بندوں کے عمل نامے میں یہ گناہ, اور اگر نہیں کیا تو صرف یہ نہیں کہ ان کے عمل نامے میں گناہ مت لکھو, ان کے عمل نامے میں ایک نیکی یہ نہ کرنے کی وجہ سے لکھو. یعنی گناہ کا ارادہ کیا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے اوپر گناہ ملتا, لیکن گناہ کے ارادے کرنے کے بعد دل میں اگر آپ نے گناہ کے ارادے سے باز آئے اور وہ گناہ نہیں کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ڈر کی وجہ سے یہ اس گناہ سے باز آیا, اس کا ایک نیکی اس کے عمل نامے میں لکھو. کتنا کرم ہے اور کتنا کریم ذات ہے, اس کے باوجود بھی کوئی اللہ سے اپنی یاری اور لو نہ لگائے, اپنے لیے نیکیوں کا ذخیرہ نہ بنائے, گناہ نہ معاف کروائے, تو اس کا اپنا نقصان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لہا ما کسبت, ہے ان کے لیے ما کسبت جو کچھ یہ کرتے ہیں, وعلیہا اور ہے ان کے اوپر مکتسبت جو کچھ بھی یہ گناہ کرتے ہیں تو ان کی سزا ملے گی. ربنا اے ہمارے رب, یہ کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں, یہ دعا کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ہر دعا کے اوپر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے ایسا کر دیا. آپ ذرا دعا سنیے. ربنا اے ہمارے رب, لا تؤاخذنا مت پکڑیے ہمیں, مت پکڑ کیجیے ہماری, ان نسینا اگر کوئی بھول چوک ہو جائے ہم سے, او اخطأنا یا کوئی خطا ہو جائے ہم سے, تو یا اللہ اس کے اوپر ہمیں مت پکڑیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد فعلت, میں نے ایسا ہی کر دیا, میں نے تمہاری دعا قبول کر دی. اللہ پاک ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. دوسری دعا, ربنا اے ہمارے رب, ولا تحمل علینا, ولا تحمل اور مت ڈالیے, علینا ہمارے اوپر, اسرن وہ بوجھ, کما حملتہ جیسا کہ ڈالا تھا تو نے اس بوجھ کو, علی الذین ان لوگوں کے اوپر, من قبلنا جو ہمارے پہلے گزر چکے ہیں, ہم سے پہلے گزر چکے ہیں. بنی اسرائیل کے اوپر جو بوجھ یا اللہ تو نے ڈالا تھا وہ ہمارے اوپر مت ڈال. اور آپ کو معلوم ہے کئی باتیں, کئی واقعات گزر بھی چکی ہے, تو ایک ان میں سے یہ ہے مثال کے طور پر کہ اگر کوئی کپڑا وغیرہ ان کا ناپاک ہو جاتا ہے تو بغیر کاٹے یا جلائے ان کا کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا, اور ہمارے لیے کیا ہے
کپڑا ناپاک ہو جائے تو دھو لو، صاف ہو گیا، پاک ہو گیا دوبارہ اس پہ نماز پڑھ لو۔ ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی بغیر قتل کے، جیسے واقعہ پہلے گزر چکا ہے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا۔ لیکن ہماری توبہ، ایک دفعہ بندہ کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، تو گناہ اس کے اتنے ہوں کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان خلا کو بھی بھر دے، ایک دفعہ اگر وہ سچے دل سے کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، میں اس کے بعد گناہ نہیں کروں گا، آئندہ تیری مان کے چلوں گا، اللہ پاک ان کے تمام کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ جو بوجھ تو نے ان کے اوپر ڈالا تھا، جو مشقت والے احکامات ان کے اوپر نازل ہوئے تھے، وہ ہمارے اوپر مت نازل کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد فعلت، میں نے ایسا ہی کر دیا، تمہاری دعا میں نے قبول کر دی۔ ربنا، اگلی دعا، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا، اور مت مشقت میں ڈالیے ہمیں، ما لا طاقت لنا، اس بات میں یا ان احکامات میں، لا طاقت لنا کہ نہیں ہے طاقت ہمیں بھی اس پر، یعنی وہ احکامات جن کے اوپر ہمیں طاقت نہیں ہے، ہمارے وس سے باہر ہے، ہماری طاقت سے باہر ہے، یا اللہ اس پہ ہمیں مکلف مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فعلت، میں نے ایسا کیا اور میں نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ آگے دعا، واعف عنا، اور درگزر کیجیے ہم سے، واغفر لنا، اور بخشش کیجیے ہماری، وارحمنا، اور رحم کیجیے ہمارے اوپر۔ تین دعائیں ہیں، واعف عنا درگزر کیجیے، اگلی دعا ہے واغفر لنا بخشش کیجیے، وارحمنا اور ہمارے اوپر رحم کیجیے۔ علماء فرماتے ہیں واعف عنا کا مطلب ہے درگزر کرنا، کہ یا اللہ فیما بیننا و بینک، جو گناہ وہ کیے ہم نے جو تیرے اور میرے کے درمیان ہے، وہ گناہ جو تیرے اور میرے درمیان ہے، یا اللہ اس سے درگزر کیجیے، معاف کیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں قد فعلت، میں نے کر دی۔ اگلی دعا واغفر لنا بخشش کیجیے، واغفر لنا پردہ ڈالیے۔ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد وہ گناہ ہے یا اللہ فیما بیننا و بین عبادک، جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان جو خطائیں گناہ ہوئی ہے، جو میں نے حماقتیں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، یا اللہ اس کے اوپر پردہ ڈال، میرے گناہ سب کے سامنے مت ظاہر کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد فعلت، میں نے کر دیا۔ تو آپ دیکھیے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے تمام گناہوں پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ ہمارے گناہ ظاہر ہو جائیں سب کے سامنے، میرے گناہ ظاہر ہو جائے، آپ میرے سامنے بیٹھے نا، میرے منہ نہ لگے، کیونکہ ہر بندے کو اپنا آپ کا پتہ ہے کتنا گناہ گار ہے وہ۔ ہمارے تمام کے تمام گناہوں پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا کہ ہمیں رسوا نہ کر دے اپنے مخلوق کے سامنے۔ تو واغفر لنا کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میرے اور تیرے بندوں کے درمیان جو خطائے گناہ ہیں، یا اللہ اس کے اوپر بھی پردہ ڈالیے۔ وارحمنا، اور رحم کیجیے ہمارے اوپر۔ رحم کیجیے کا کیا مطلب ہے کہ آئندہ مستقبل میں کوئی ایسی توفیق ہمیں مت دے، کیونکہ ہر چیز ہر کام اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ ایسا گناہ کی طرف ہمیں مت بڑھا، اس کی توفیق مت دے جس سے تو ناراض ہو، یا گناہ کا عمل ہو یا تیری نافرمانی ہو، اس سے بھی ہمیں بچا دیجیے۔ وارحمنا، اور ہمارے اوپر رحم کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد فعلت، میں نے ایسا کر دیا، میں نے آپ کی یہ دعا قبول کر دی۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، مالک ہے۔ فانصرنا، پس نصرت کیجیے، مدد کیجیے ہماری، علی القوم الکافرین، کافر قوموں کے خلاف، ان کے خلاف ہماری مدد کیجیے۔ یہ دعا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان معاذ کان اذا ختم سورۃ البقرہ، حضرت معاذ بن جبل جب یہ سورت ختم کیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے آمین۔ آمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کیجیے۔ آپ سب بھی کہہ دیجیے آمین، اللہ پاک ہماری بھی ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ یہ آخری دو آیات سورہ بقرہ کی بہت برکت والے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے یہ دو آیتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے خصوصی طور پر۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ دو آیتیں کسی بھی رات میں پڑھتا ہے تو یہ دو آیتیں ہی اس کے لیے کافی ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو دو آیتیں یہ پڑھتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو یہ قیام اللیل اور تہجد کے قائم مقام ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو دو آیتیں ہیں اللہ پاک نے مجھے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے دی ہے، جو پہلے کسی کو نہیں دی، تو اپنے بچوں کو اور عورتوں کو بھی یہ دو آیتیں سکھا دیجئے۔ تو ہمیں خود بھی سیکھنی چاہیے اور روزانہ
عشاء کے بعد سونے سے پہلے ان 2 آیتوں کا آیت الکرسی کا ان دونوں کا ورد ضرور کرنا چاہیے، اور ان معانی کا غور کرتے ہوئے اگر آپ یہ دعائیں مانگیں گے تو پھر کیا ہی بات ہے، تمام کی تمام دعائیں اس میں آ جاتی ہے۔ تو سب ساتھی اس کی بھی کوشش کریں، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دیکھیے ایک مرتبہ، للہ ما فی السماوات، للہ اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا اور اگر ظاہر کرو تم، ما فی انفسکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا چھپاؤ اس کو، یحاسبکم حساب کرے گا اس کا تمہارے ساتھ، بھی اس کا اللہ حساب کرے گا تمہارے ساتھ ان چیزوں کا، فیغفر پس بخشے گا، لمن یشاء جس کو چاہتا ہے وہ، ویعذب اور عذاب دے گا، من یشاء جس کو چاہتا ہے وہ، واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہے۔ آمن الرسول ایمان لے آئے رسول، بما انزل جو کچھ بھی نازل کیا گیا، الیہ اس کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن بھی تمام کے تمام ایمان لے آئے، کل ہر ان دونوں میں سے، آمن ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کی فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق یہ کہتے ہیں کہ نہیں تفریق کرتے ہم، بین احد من رسل اس کے رسولوں کے درمیان، کسی کے درمیان میں بھی، وقالوا اور کہتے ہیں یہ سمعنا سن لیا ہم نے، واطعنا اور قبول کیا ہم نے، غفرانک تیری بخشش چاہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، وإلیک المصیر اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، لا یکلف اللہ نہیں مکلف بناتا اللہ، نفسا کسی کو بھی، الا وسعہا مگر اس کی طاقت کے مطابق، لہا ما کسبت ہے اس کے لیے جو کچھ اس نے کیا، وعلیہا اور ہے اس کے اوپر، مکتسبت جو کچھ بھی اس نے کیا، ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا مت پکڑ کیجئے ہماری، ان نسینا اگر کوئی بھول چوک ہوتی ہے ہم سے، او اخطأنا یا کوئی خطا ہوتی ہے ہم سے، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا مت ڈالیے ہمارے اوپر، اسرن وہ بوجھ، کما حملتہ جو ڈالا ہے تو نے اس کو، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور مت ڈالیے ہمیں مشقت میں، اس مشقت میں، ما لا طاقت لنا بہ جس کی طاقت نہیں ہے ہمیں، جس کی قوت نہیں ہے ہمیں، ہماری وسعت سے باہر ہے، واعف عنا اور درگزر کیجئے ہماری ہم سے، واغفر لنا اور بخشش کیجئے ہماری، وارحمنا اور رحم کیجئے ہمارے اوپر، انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، مالک ہے، فانصرنا پس مدد کیجئے ہماری، علی القوم الکافرین کافر قوم کے خلاف۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورۃ البقرہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا، قرآن پاک کی جس طرح ذکر ہوا سب سے بڑی صورت ہے، اس کا ترجمہ ہر ہفتے 2 دن میں، کبھی 1 دن ہفتے کے دوران اس میں ہم 2 آیتیں 3 آیتیں پڑھا کرتے تھے، اور اس میں ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کچھ سیکھنا چاہتا ہے، اگر روزانہ تھوڑا سا بھی سیکھیں تو ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ اس کے پاس اچھا خاصا ذخیرہ جمع ہو جائے گا، لیکن کوئی نیت تو کرے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جا رہے تھے، بارش نے گھیر لیا، طوفان نے گھیر لیا، رستے میں جا رہے ہیں، کسی غار میں پناہ لیتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا جب بارش ہوتی ہے یا طوفان ہوتا ہے تو ایسی جگہ پر بندہ پھر باہر دیکھ کے دروازے پر انتظار کرتا ہے کب بارش رکے گی، کب یہ طوفان تھمے گا تاکہ میں باہر جاؤں، اپنے سفر کو جاری رکھوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح غار کے دہانے پر بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قطرہ گرتا ہے ان کے سامنے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے سامنے کوئی، آپ کسی گہرے سوچ میں گئے ہو، کوئی قطرہ وغیرہ کوئی چیز گرتی ہے تو بندے کی نظر پڑتی ہے، تو جو قطرہ گرتا ہے تو وہ ادھر دیکھنے لگتے ہیں، تھوڑی دیر بعد ایک اور قطرہ گرتا ہے تو یہ چھوٹا سا کھڈا بن جاتا ہے، تیسرا قطرہ گرتا ہے تو وہ بارش کی جگہ اس قطروں کے
درمیان غور و فکر کرنے لگا کہ کس طرح ایک قطرے پہ قطرہ گرتا رہتا ہے اور گڈھا تھوڑا سا بڑے سے بڑا ہوتا جاتا ہے. تھوڑی دیر گزری، چھوٹے سے گڈھے میں پانی جمع ہو گیا. یہیں سے اسے خیال آیا، دیکھو میرے سامنے کچھ نہیں تھا، ایک قطرہ گرا، کچھ نہیں تھا، میدان صاف تھا، دوسرا قطرہ گرا، وہ گڈھا تھوڑا سا بڑا ہوا، تیسرے چوتھے، یہاں تک کہ دیکھو یہاں کتنا پانی جمع ہو گیا اور میں نے کتنی غفلت میں اپنی زندگی گزاری. تو آج کے بعد میں تہیہ کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کے بہت سے دن، بہت سے مہینے، بہت سے سال، بہت سے دن رات ضائع کر دیے. آج کے بعد میں دن ضائع نہیں کروں گا، کچھ نہ کچھ سیکھتا رہوں گا. وہیں سے انہیں آئیڈیا آیا اور شروع کیا سیکھنا، اور ایسا سیکھا کہ ایسے طلب علم میں نکلے کہ ایک عام آدمی سے شیخ سعدی بن گئے. اور ان کی کتابیں گلستان بوستان اور کنچن ایسی کتابیں جو سبق آموز حکایتیں ہیں، اس میں علماء فرماتے ہیں اس جیسی کتابیں کہیں بھی نہیں لکھی گئی اس کے فیلڈ میں. تو ہم نے بھی، یہ آپ کے سامنے زندہ مثال ہے، ہفتے میں 2 دن، اور وہ بھی کبھی ہے کبھی نہیں ہے، 2 آیتیں 3 آیتیں پڑھتے ہیں، اور یہ 2.5 پارے تقریباً اللہ پاک نے ہمیں یہ اس کا سبق اور اس کی دہرائی ہوئی. تھوڑا بہت کچھ سامنے آ گیا، کچھ احکامات اللہ کے سامنے آئے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر آج تک غفلت میں زندگی گزری ہے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے قرآن اس سے دوری میں زندگی گزری ہے، ہمیں ابھی تک اس کی سمجھ نہیں ہے، ہم پڑھتے تو رہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ کیا کہتا ہے اللہ پاک ہم سے. آپ نے بارہا یہ آیتیں پڑھی ہوں گی، لیکن یہ باتیں جو کچھ بھی نہیں ہے، مختصراً میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا، اس کا بھی نہیں ہمیں پتہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت بڑے خیر سے محروم ہیں. اس لیے نیت کرنی چاہیے، قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ اور ناطہ یہ مضبوط کرنا چاہیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے ساتھ، اللہ کے رسی کے ساتھ آپ مضبوطی سے تھامے رہو، جڑے رہو. تو جو قرآن کے ساتھ جڑا رہے گا، یہ قرآن اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، اور یہ قرآن اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا. اور جو قرآن سے دوری اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن قرآن تو اس کے خلاف حجت ہوگی. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے دونوں جہانوں کے سردار، ہمارے نبی آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن اللہ سے گلہ کریں گے. قرآن میں آتا ہے 19ویں پارے میں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ فرمائے وقال الرسول، رسول کہیں گے قیامت کے دن، یا رب، اے میرے رب. ہم سب کھڑے ہوں گے، حشر کا میدان ہے، ہر ایک کا حساب و کتاب قریب ہے. اللہ کے رسول فرمائیں گے، یا رب، اے میرے رب، ان قومی، میری اس قوم نے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، تیرے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا اس وقت جب کسی کا کوئی نہیں ہوگا. ہمارا آسرا بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے، ان کی طرف سب دیکھیں گے. اگر وہ ہماری شکایت کر دے آگے، یا اللہ، اس قوم نے، میری اس قوم نے تیرے اس قرآن کو چھوڑا تھا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا تھا، اسے سیکھا نہیں تھا، اس کو وقت نہیں دیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ قرآن کو اٹھا کر الماری میں رکھ دیا، اور جب کہیں ضرورت پڑی تو چوم لیا. ایک پوسٹ میں نے دیکھا فیس بک پہ، کبھی کبھی اچھی باتیں بھی آ جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ اگر آپ میڈیکل کی کتابیں چومتے ہیں روزانہ، اور اسے آرام سے رکھتے ہیں، اور روزانہ اس کا خیال بھی رکھتے ہیں، گرد بھی اٹھاتے ہیں، اس سے صاف بھی کرتے ہیں، اور روزانہ اس کے سینے سے بھی لگاتے ہیں، کہ آپ اس کی وجہ سے ڈاکٹر بن جاؤ گے؟ کبھی بھی نہیں بن سکتے. اسے کھول کے پڑھنا پڑے گا، اس کو دن رات اس کے اوپر صرف کرنی پڑے گی، اس کو سمجھنا پڑے گا. اس کے بعد کہیں جا کر وہ علم آپ کو نصیب ہوگا. قرآن کو ہم نے صرف چومنے، چامنے اور برکت کی کتاب سمجھ لیا ہے، جو قرآن کے اندر پیغام ہے اللہ کا، جس میں دنیا اور آخرت کی خیر، دنیا اور آخرت کے علوم، اولین اور آخرین کے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں. ہمارے لیے ہدایت کی راہ ہے، ہمارے لیے نجات کی راہ ہے. ہمیشہ ہمیشہ کامیابی کہاں ہے؟ قرآن میں ہے. ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی کہاں ہے؟ قرآن میں ہے.
دنیا میں اور آخرت میں راحت اور سکون اور چین اور اطمینان کس چیز میں ہے؟ قرآن میں ہے۔ اطمینان قلب اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ قرآن میں رکھا ہے۔ ہمارے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے کس پہ ہوں گے؟ قرآن پہ ہوں گے۔ آج ہم اور آپ اس قرآن سے بے خبر ہیں، اس کے ایک حرف کا نہیں پتہ، سمجھ تو دور کی بات، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا بھی نہیں آتا۔ کیا یہ ہمارے لیے بدقسمتی کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن ہمارے لیے اجنبی بن چکا ہے، عربی زبان ہمارے لیے عربی بن چکی ہے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ چاہیے، بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص حافظ قرآن ہے اس کو چاہیے کہ روزانہ کم سے کم 3 پارے تلاوت کریں، اور جو حافظ قرآن نہیں ہے، جیسے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ کم سے کم 1 پارہ روزانہ تلاوت قرآن پاک کریں۔ اب ہم سوچیں، کیا پوری زندگی میں کبھی ہم نے قرآن پاک کھولا ہے؟ مہینہ گزر جاتا ہے، سال گزر جاتا ہے، رمضان کے رمضان کہیں توفیق ملتی ہے تو کھول لیتے ہیں، نہیں تو ہم نے اپنے آپ کو دنیاوی کاموں میں اور غیر ضروری کاموں میں اتنا مصروف رکھا ہے کہ ہمیں یہ فرصت نہیں ہے ہم اس اللہ کے حکم کو، قرآن کو اٹھائے، تو یہی قرآن ہمارے خلاف کل قیامت کے دن حجت ہوگی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج تک جو کچھ ہوا، وہ کہتے ہیں شام کا لوٹا اگر گھر لوٹ آتا ہے تو اسے کیا نہیں کہتے؟ صبح کا بولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بولا نہیں کہتے۔ اگر آج بھی ہم نے شروع کر دیا اور ہم نے یہ اپنے ساتھ تہیا کر دیا، اگر جاپانی جیسی زبان جس کی نہ ہمیں لکھنے کی کوئی سمجھ ہے نہ پڑھنے کی کچھ سمجھ ہے، اگر ہم اتنی محنت اس میں کرتے ہیں کہ اس کی سمجھ ہمیں آ جاتی ہے، وہ بولنا آ جاتا ہے، وہ دنیا کی خاطر کیونکہ اس سے تھوڑا سا دنیا کا نفع ہے، تو قرآن کا وہ الفاظ جس کا الف با تا سا بھی ہمیں پتہ ہے، جس کا پڑھنا بھی ہمیں آتا ہے، اس کو سمجھنا کتنا مشکل ہوگا؟ اس سے کیا مشکل ہوگا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو بہت آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اس کو سمجھنا آسان ہے، اس کے اوپر عمل کرنا آسان ہے، اس کو پڑھنا آسان ہے، لیکن کمی ہے تو صرف میرے اندر کمی ہے، میری نیت کے اندر کمی ہے۔ تو اللہ پاک نے اتنا خوبصورت موقع دیا ہے، آپ کے سب کے جمع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ پاک نے جو دیار غیر میں اور کفرستان میں ایسا خوبصورت موقع دیا ہے کہ ہفتے میں 2 دن صرف، اور وہ بھی 15-20 منٹ، تو نماز بھی پڑھ لے اور اس کے بعد 2 آیتیں بھی سن لی، کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ گیا نا، کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ گیا۔ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ بھی نہیں سمجھ آئے اس سے اچھا ہے کہ ایک بات تو سمجھ آ جائے۔ جیسے آپ آ گئے ماشاءاللہ، تو یہ چند آیتیں 3 آیتیں جو تلاوت ہوئی، کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ گیا، پورا نہیں سمجھ آئے گا لیکن کچھ نہ کچھ تو آ گیا، یہ بھی بہتر ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو جوڑا رکھیں گے اور اس کے اوپر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی میں موت آئی تو اللہ غفور الرحیم ہے، اس کے بعد اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ پھر کرم کرے گا، رحم کرے گا کہ میرا بندہ سیکھتے سیکھتے آیا ہے، اس کے دل میں چاہت تھی، طلب تھی، اس نے دکھائی بھی، وہ آتا بھی رہا، وہ قرآن سنتا بھی رہا، وہ کھولتا بھی رہا، سمجھنے کی کوشش بھی کرتا رہا، جتنا سمجھا اس کا ٹھیک ہے۔ اللہ پاک سے قوی امید ہے کہ اس کے بعد اللہ پاک ہمارے باقی گناہوں سے بھی درگزر کریں گے۔ تو سب ساتھی اس کی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ، قرآن کو سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور اس قرآن کے خوبصورت پیغام کو سمجھ کر پوری دنیا میں، پورے عالم میں پھیلائیں گے۔ یہ میرے اور آپ کا فریضہ ہے، ہمارا مقصد ہے، ہمارا وظیفہ حیات ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس قرآن کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانا، ہر گھر تک پہنچانا، جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا کرنا، اس کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن پاک کے یہاں پر الحمدللہ روزانہ عصر کے بعد بچوں کی بھی پڑھائی کا انتظام ہے، تو ماشاءاللہ بچے کچھ ابھی آئے بھی ہیں، روزانہ آتے ہیں یہاں پر قرآن سیکھتے ہیں، اور باقی جو ہماری ذمہ داری اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا، ان کو دعائیں سکھائی جاتی ہیں، ان کی نماز ٹھیک کرائی جاتی ہے، ان کو رہنے سہنے کے آداب سکھائے جاتے ہیں، کس طرح بطور مسلمان ہم نے بڑوں سے بیہیو کرنا ہے، کس طرح چھوٹوں سے کیسے مسجد میں آنا ہے، سب باتیں سکھائی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت انگریزی اور اردو کی بھی، جن کو نہیں آتی اردو، انگریزی کی بھی تھوڑی بہت تعلیم دی جاتی ہے، تاکہ ہمارے بچے اور
تکڑے ہو جائیں، آئندہ دین کی محنت کرنے کے لیے وہ بھی تہیا باندھ لیں. تو اس کے لیے یہ انتظام ہوا ہے. آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی جن کے فیملی بچے ادھر ہے ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی فکر کریں، ان کو یہاں پر عصر کے بعد لایا کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور یہ جتنے بھی ساتھی آئے ہیں سب دعا بھی کریں قرآن کے. پھر خاص طور پر اس سورہ بقرہ کے اختتام پر اللہ پاک دعائیں قبول کرتا ہے. یہ مجلس بڑی بابرکت ہے، یہ محفل برکت والی ہے. اللہ کے کلام کا ذکر ہوا اور کچھ خبر اور آخرت اللہ کا ذکر ہوا. ایسی رحمتوں پر اللہ پاک رحمت سکینہ نازل فرماتے ہیں اور آخر میں اعلان کرتے ہیں کہ تم سب بخشے بخشائے اٹھ جاؤ چلے جاؤ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا شمار بھی ان میں فرما دے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألك الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم انا نسألك العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ. یا اللہ ان تمام آنے والے ساتھیوں کا آنا اپنی دربار میں قبول فرما، ان سب کا بیٹھنا قبول فرما. جو کچھ پڑھا سنا اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم یہ جو محفل منعقد کی گئی ہے اور جن ساتھیوں نے بھی اس میں کوشش کی ہے یا جنہوں نے اکرام کا انتظام کیا ہے، جنہوں نے جتنی بھی کوشش کی کسی کو دعوت دی ہے، ہم سب کو اپنی طرف سے جزائے خیر عطا فرما. مولا کریم ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ زندگی ایسی عطا فرما کہ تو راضی ہو، موت اس حال میں آئے کہ تو راضی ہو. مولا کریم قیامت کے دن بھی تو اپنی رضا کے فیصلے فرما. ہمارے اس تمام مجمع میں جو ساتھی بھی آئے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما. مولا کریم ان سب کو دنیا اور آخرت کے خیر نصیب فرما. جتنے بھی ضرورت مند بیٹے ہیں اللہ ہم سب محتاج ہیں، تیرے محتاج ہیں یا اللہ، پھل پھل محتاج ہیں، لحظہ لحظہ آپ کے محتاج ہیں یا اللہ. ہماری تمام حاجات ضروریات کو جو تو جانتا ہے اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما. مولا کریم تمام پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما. جس کی جو بھی پریشانی ہے گھر کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے ہے، ملازمت کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، یا اللہ جس کی جو بھی پریشانی ہے تو غیب کے علم جانتا ہے، تو سینوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے. ان سب کی حاجات ضروریات پوری فرما. مولا کریم جتنے بھی بیمار ہیں ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. مولا کریم جتنے بھی ہمارے دوست احباب رشتہ دار کسی کے والدین یا ایک یا دونوں گئے ہیں دنیا سے انتقال کر گئے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما. جنت میں اعلیٰ علیین میں درجات نصیب فرما. مولا کریم ہم سب کی بھی مغفرت فرما. یا اللہ جتنے بھی مسلمان ہمارے دوست احباب جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ہم سے توقع رکھتے ہیں یا اللہ ان کی دعائیں قبول فرما. مولا کریم دنیا اور آخرت کے خیر نصیب فرما. قرآن کے ساتھ ہمارا ناطہ اور رشتہ مضبوط فرما. اس کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. قیامت کے دن یہ ہمارے لیے حجت ہو یا اللہ، ہمارے خلاف حجت نہ ہو یا اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کل قیامت کے دن شرمندہ مت فرما. مولا کریم قیامت کے دن کی سختی اور گرمی سے ہماری حفاظت فرما. عرش کے سایہ تلے جگہ نصیب فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما. ان کی شفاعت نصیب فرما. اپنے غصے اور یا اللہ اپنے عذاب سے نجات عطا فرما. مولا کریم اپنے جہنم سے اور عذاب سے اور غصے سے ہماری حفاظت فرما. اپنی رضا اور اپنی جنت نصیب فرما. اللہم انا نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرہ. اللہم ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.